کچھ نشانیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری زندگی میں بار بار ظاہر ہوتی ہیں مگر ہم انہیں عام سمجھ کر گزر جاتے ہیں۔ کوئی رسید کا نمبر، گاڑی کی نمبر پلیٹ، کو وقت جس پر تم روز ان دیکھی آنکھوں سے جاگتے ہو، یا کسی خریداری کے بعد ملنے والا بقایا۔ زیادہ تر لوگ سوچتے بھی نہیں، مگر فلورنس اسکوئل شن کہتی تھی، جو چیز بار بار نظر آئے وہ اتفاق نہیں، پیغام ہے، اور ان پیغامات میں ایک ایسا نمبر ہے جو عام عدد نہیں، ایک چابی ہے، ایک کوڈ، ایک حرکت، ایک تالا کھولنے والا عمل، جو تب جاگتا ہے جب اسے اپنی جلد پر لکھا جائے، اپنی سانسوں کے ساتھ چلایا جائے، اور دن میں درجنوں بار آنکھوں کو دکھایا جائے۔ سوچو، اگر قسمت کبھی چیخ کر نہیں بولتی بلکہ نرمی سے دہرا کر بتاتی ہے، اگر وہ جواب جس کی تم سالوں سے تلاش میں تھے، کسی کتاب، کسی استاد، کسی وزڈم میں نہیں بلکہ تمہاری ہی ہتھیلی پر تھا۔ آج تمہیں نہ کوئی شمع چاہیے، نہ لمبے لمبے منتروں کی ضرورت، نہ کوئی مہنگا عمل، صرف ایک نمبر، ایک ہتھیلی اور ایک نیت۔ اس ویڈیو میں تم جانے والے ہو وہ نمبر جسے فلورنس دروازہ کھولنے والا کوڈ کہتی تھی۔ اسے کیسے لکھا جاتا ہے کہ توانائی جاگ جائے، یہ مشکل حالات میں بھی کیوں کام کرتا ہے، اور یہ تمہاری ذہنی فریکوینسی کو کیسے بدل دیتا ہے جب تم اسے روز دیکھتے ہو۔ یہ سب کوئی ٹونا ٹوٹکا نہیں، یہ میٹا فزکس ہے، یہ نفسیات ہے، یہ توانائی کا سائنس ہے، یہ تمہاری حقیقت کو اندر سے ترتیب دینے کا عمل ہے۔ پہلا قدم، زندہ نشانوں کی قانون۔ فلورنس کہتی تھی، دنیا ایک اسکرین ہے، تم جو اندر لکھتے ہو وہ باہر چلتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ چیزیں بے جان ہیں، مگر فلورنس کے مطابق کوئی بھی نشان، کوئی بھی لفظ، کوئی بھی علامت جسے تم بار بار دیکھو وہ تمہارے لاشعور تک سیدھا جاتا ہے، اور تمہارے ہاتھ، یہ تمہاری روزمرہ کی سب سے زیادہ دیکھی جانے والی جگہ ہے۔ جب تم پانی پیتے ہو، دروازہ کھولتے ہو، موبائل اٹھاتے ہو، چیزیں پکڑتے ہو، تب تمہاری ہتھیلی تمہیں خاموشی سے پیغام دیتی ہے۔ جلد پر لکھا ہوا نمبر صرف سیاہی نہیں رہتا، ایک زندہ حکم بن جاتا ہے۔ قدیم تہذیبیں جلد پر علامتیں بناتی تھیں، مصری کاہن جسم پر نشان لگاتے تھے، بنی اسرائیلی روایات میں بھی یہ موجود ہے۔ یہ سب خرافات نہیں تھیں، یہ لاشعور سے براہ راست گفتگو تھی۔ تم جو دیکھتے رہو وہ تمہاری حقیقت بنتا ہے۔ نمبر دراصل ایک کوڈ ہے جو دن میں 10 نہیں، 20 نہیں بلکہ 100 بار تیرے ذہن میں دستک دیتا ہے۔ یہ یاد دلاتا ہے تم کون ہو، تم کیا مانگ رہے ہو، اور تم کس سمت میں جا رہے ہو۔ نفسیات بھی یہی کہتی ہے۔ دماغ میں ایک نظام ہے، ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم، جو انہی چیزوں کو نمایاں کرتا ہے جنہیں تم مانی دیتے ہو۔ جب تم ایک نمبر کو فراوانی کا نشان بناتے ہو تو دماغ دنیا سے اسی فراوانی کی جھلکیاں جمع کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی نمبر جادو نہیں کرتا، دماغ کو جگہ دیتا ہے۔ دوسرا قدم، روحانی پائیداری کا قانون۔ زیادہ تر لوگ کیوں ناکام ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ صرف اچھی فیلنگ کے دنوں میں کوشش کرتے ہیں، مصروف ہوں تو چھوڑ دیتے ہیں، مایوس ہوں تو بھول جاتے ہیں، خوش ہوں تو تھوڑا کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ فلورنس نے کہا تھا، توانائی لمحاتی خواہش کے پیچھے نہیں چلتی، سختی سے پکڑی گئی بات کے پیچھے چلتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ہتھیلی پر لکھا گیا نمبر اتنا طاقتور ہے، کیونکہ اسے یاد رکھنے کے لیے نہ نظم چاہیے، نہ موٹیویشن، نہ کوئی خاص حالت۔ یہ خود بخود یاد دلاتا ہے، یہ خود بخود فعال رہتا ہے۔ جب تم ٹوٹے ہوئے ہوتے ہو، نمبر نہیں ٹوٹتا۔ جب تم بھول جاتے ہو، نمبر یاد رکھتا ہے۔ جب شک آتا ہے، نمبر یقین کو جگاتا ہے۔ یہ تمہاری فریکوینسی کو سنبھالتا ہے، یہ تمہاری نیت کو گرنے نہیں دیتا۔ یہ ایک محافظ ہے، جادو نہیں، لیکن ذہنی سمت کو بکھرنے نہیں دیتا۔ ہر بار جب تم ہاتھ ہلاتے ہو، کام کرتے ہو، اٹھتے بیٹھتے ہو، نمبر اپنی موجودگی کے ساتھ تمہیں دوبارہ سیدھ میں لاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کام کرتا ہے، یہ مسلسل ہے، یہ وفادار ہے، یہ ہمیشہ آن ہے۔ تیسرا قدم، انتونیو کی کہانی، ایک خاموش انقلاب۔ انتونیو کوئی بزرگ، کوئی روحانی استاد، کوئی خاص انسان نہیں تھا۔ ایک عام آدمی، روز کا مزدور، جینے والا، بس جینے کے لیے ہی جینے والا۔ آمدنی ٹھیک مگر محدود، گھر چلتا تھا مگر آگے نہیں بڑھتا تھا۔
जिंदगी बुरे दिनों वाली नहीं, बस एक जैसी। एक दिन एक लेक्चर में इसने ये सुना कि नंबरों में हरकत होती है और इसे जिल्द पर लिखने से फ्रीक्वेंसी बेदार होती है। इसे ये सब बचगाना लगा, लेकिन एक छोटी सी आवाज दिल में बोली, कोशिश कर लो। नुकसान क्या है? इसने इस रात एक नंबर हाथ पर लिख लिया। कोई रोशनी ना उतरी, कोई मौजिज़ा ना हुआ, बस एक अजीब सा हल्का सुकून महसूस हुआ। 2 दिन कुछ ना हुआ। तीसरे दिन बाजार में दिया गया बकाया बिल्कुल वही नंबर निकला जिसे वो हाथ पर लिखे फिरता था। वो हंसा, मगर दिल में एक एहसास जागा। अगले दिन वो नंबर मुख्तलिफ जगहों पर आने लगा, रसीदों में, टाइम में, कीमतों में, कोड्स में। ये हादसा नहीं था, इसका दिमाग जाग चुका था, इसकी फ्रीक्वेंसी बदल चुकी थी। फिर छूटी छूटी दरारों से रोशनी आने लगी। पुराना क्लाइंट वापस आया, कुछ इजाफी काम मिला, एक मौका मिला जिसे वो पहले नज़रअंदाज कर देता। फिर एक दिन वो दरखास्त जिसे वो सालों से भेजने से डरता था, इसने भेज दी, और हैरत अंगेज तौर पर इसे बढ़ोतरी मिल गई। नंबर ने कमाल नहीं किया, नंबर ने अंतोनियो को बदल दिया। जब उसकी खुदी बदली, इसकी दुनिया बदली। चौथा कदम, नंबर जाहिर हुआ, 8 का कोड। वो नंबर है। आह, मगर ये सिर्फ एक अदद नहीं, ये एक हरकत है, एक चक्कर, एक बंद ना होने वाला दायरा, एक जारी रहने वाला बहाव। 8 में कोई शुरू नहीं, कोई आखिर नहीं। ये वापस अपने ही अंदर लुटता है, जैसे पानी का बहाव, जैसे सांस का चक्कर, जैसे पैसा अगर रोका ना जाए चल कर वापस आता है। अगर इसे घुमा दो, ये लामुत्तनाही बन जाता है। फ्लोरेंस कहती थी, फरावानी बंद नहीं होती, बहती है। इंसान रोक कर रखता है, डर के साथ, कमी के खौफ से, मगर कायनात रोकने से नहीं, बहने से काम करती है। 8 बहाव है, 8 लूट कर आने वाली तवानाई है, 8 मुसलसल इजाफा है। हथेली पर लिखा हुआ 8 दिन में बार बार तुम्हारे लाशूर को कहता है, जो गया वापस आएगा, जो चाहा बहेगा, जो खोया बदले में बेहतर बनकर लुटेगा। ये सिर्फ अदद नहीं, ये फ्रीक्वेंसी है। 40 से ज़ायद फ्लोरेंस स्कूलशिंग की PDF बिक 250 रुपये में मौजूद है। आला क्वालिटी की किताब मौजूद है। खरीदने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें।